2024 जा رہا ہے 2025 نام کا شخصیت پہ بہت زبردست اثر ہوتا ہے. بھٹو کا عدد جو ہے 8 کا تھا, خان کا عدد بھی 8 ہے نیمرولوجی میں. جن کی ڈیٹ آف برتھ 2 نومبر کی ڈیٹ سے ہوتی ہے وہ لوگ اکثر لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں, اور جن کی ڈیٹ آف برتھ 6 سے شروع ہوتی ہے وہ پیار اور محبت ان کے اوپر ہر وقت رہتی ہے, محبت کی دیوی ان پہ مہربان ہوتی ہے. اب کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری شادی کی 3 لائنیں ہیں یا 2 لائنیں ہیں تو ہماری 2 شادیاں ہوں گی. ایسے نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. کہ جو لوگ جادو زدہ ہوتے ہیں, نظر بد کا شکار ہوتے ہیں, یا جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے, ان کو کسی اور طرح کے خواب آتے ہیں. خواب جو ہے ہمیشہ اپنے ویل وشر کو بتانا چاہیے جو آپ کے ساتھ سچی ہمدردی رکھتا. پہلی تعبیر میں فائدہ بتایا اور دوسری میں نقصان بتایا. انہوں نے کہا کہ پہلے نے خواب سردی میں دیکھا تھا, سردی میں آگ فائدہ دیتی ہے. اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں, کتابیں ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعبیر دیکھنے لگ جاتے ہیں. حسد اس وقت بہت زیادہ ہے. اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھ لو گے اور آپ کسی حسد والے سے تعبیر کروا لو گے تو اس نے اگر غلط تعبیر کر دی تو وہ ہو جاتی ہے. کئی خواب ہوتے ہیں جو رات سونے کے پہلے پہر آتے ہیں, کئی خواب جو ہے تہجد کے وقت آتے ہیں, کئی خواب جو ہے وہ دوپہر کو بھی آتے ہیں. اب یہاں پہ ٹرینڈ بدل گیا ہے, اور کئی لوگ جب سوئیں ہی فجر کے بعد ان کے خواب کب آتے ہیں, کیا آج کل چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں خواب میں روزانہ جو ہے وہ جنت میں جاتا ہوں, رشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے خواب دیکھا اور کل اس کی تعبیر ہوئی, اور مجھے ایک دم سے خواب میں دورہ پڑتا تھا. میں کسی بھی چیز کے قریب جاتی تھی تو میں لرز اٹھتی تھی. جب بندے کے اوپر نظر بد لگتی ہے تو بھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے. اچھا, اگر تو آپ کو یہ 2-3 علامات فیل ہوئیں جو میں نے بتائیں تو آپ کا یہ خواب سچا ہے. السلام علیکم ناظرین, کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں زینب یوسف. آج انتہائی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہیں ہمارے ساتھ, داؤد جی داؤد, جو کہ اسٹرولوجر ہیں, پامسٹ ہیں, اور شکل دیکھ کے پتہ لگا دیتے ہیں. میں اتنا بلیو نہیں رکھتی, لیکن آج اس ایپیسوڈ میں پوچھوں گی ان سے, صرف اپنا نام بتاؤں گی اور پوچھوں گی کہ میری لائف میں کیا ہونے والا ہے, کیا کیا میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ میں سچ سچ بتاؤں گی کہ کتنا سچ بتا رہے ہیں وہ. سیکنڈلی ہم یہ بھی بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کے اوپر, اور کون سے خواب کس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ تو بہت بیزی ہوتے ہیں. سر بس پہلے مجھے یہ بتا دیں میری شکل دیکھتے ساتھ کہ میری شکل میں اور کتنے دھوکے لکھے ہوئے ہیں, کتنے لوگوں نے مجھے مزید چیٹ کرنا ہے. دیکھو زینب, اگر آپ کے نیمرولوجی میں ہم عداد کو دیکھیں تو وہاں 6 کا عدد بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی شخصیت وینس یعنی کہ محبت اور پیار کے اوپر دلالت کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کی عشق اور محبت فطرت ہوتی ہے. بچپن سے ہی ان کو اپنے والدین سے محبت ملی, پھر ان کے عزیز و اقارب سے محبت ملی, پھر دوستوں نے محبت دی, اور محبت کا عنصر ہمیشہ آپ کے ارد گرد ہی رہے گا. اچھا. اور پیار آپ کی زندگی ہے, اور چاہے آپ کے کیریئر سے پیار ہو, چاہے لوگ آپ سے محبت کریں, چاہے آپ لوگوں سے محبت کریں. دھوکے آپ اس لیے کھاتی ہیں کہ آپ منوان اگلے پہ یقین کر لیتی ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کہی, اور جو بھی بات کہی آپ کا دل نہیں مانتا کہ کوئی لوگ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. Oh my God. تو آپ پھر جب بلیو کرتی ہیں, یقین کرتی ہیں, اور پھر آپ کو جب دھوکہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ حیران ہوتی ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا. پھر آپ اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نکالتی ہیں کہ شاید یہ وجہ تھی, مجبوری تھی, وجہ تھی. وہ وجوہات بھی آپ نکال کے اپنے ریلیشن کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں. Oh my God, I am shocked, I swear I am shocked. جب انہوں نے یہ بات سے سٹارٹ لیا کہ پیار محبت آپ کی زندگی کا محور ہے, آپ کو بے شک پیار ملا ہو یا جو بھی, اٹس سو ریئل. لائک بچپن سے مجھے اتنی اٹینشن, اتنا پیار ملا ہے ارد گرد کے لوگوں سے, اینڈ میرے باقی سبلنگس کو شاید اتنا نہیں ملا. اور میں کہتی تھی کہ میں تو آرڈینری سی ہوں, لائک مجھے اتنا پیار کیوں ملتا ہے. بہت ریئل. اور جو دوسری بات آپ نے کی وہ بھی بہت ریئل. اچھا, مزید مجھے یہ بتائیں, میرے کریئر کے حوالے سے بتائیں, میں کتنی کامیاب ہوں گی, کیا میں فیمس ہوں گی یا نہیں لائف میں, کیا میں پیسہ بناؤں گی یا نہیں. اچھا,
कैरियर में अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपका 6 नंबर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 ये साल तो मेरा आई थिंक दी वर्स्ट ईयर ऑफ माय लाइफ रहा। तो चेंजिंग थी इस साल में, मगर ये इस साल में आपको दुनिया की समझ लगी, बिल्कुल लोगों की समझ लगी, सीखा मैंने, रिश्तों की समझ लगी। और यहाँ पे 8 का आदत है, यहाँ पे आपको आपका इनर, आपके अंदर की दुनिया सामने आई कि नहीं मैं कुछ हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। 2024 जा रहा है, 2025 2026, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये सारा कुछ हासिल करना है ना तो 2026 का इंतज़ार है आपको। अच्छा, यानी कि यहाँ से 2026, क्योंकि 1 बनता है ना 2026 में, 1 और 6 की मैचिंग है। अच्छा, और 1 अपने हाउस में जाएगा तो शादी, पैसा, दौलत, कामयाबी, सफ़र, ये सारा आपका शौक़ है, ये पूरा होगा इंशाल्लाह। तो जो 2025 है आपके लिए जो आने वाला है, वहाँ पे आप कुछ क्रिएट करना चाहती हैं। अभी जैसे आप मोहब्बत में धोखा खाओगी, खाए भी हैं, मगर ये है कि आपको चाहिए कि आप अपना यही वक्त जो है अपने कैरियर पे लगाओ। सबसे पहले ये बता दें कि नाम शख्सियत पर कितना असरअंदाज होता है। नामों का ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद दुनिया में और अहमद आखिरत में दोनों तारीफ़ किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नाम वो रखो जो कि अच्छे हों, पुकारने में अच्छे हों, बुरे नामों से मना किया गया। और नाम का शख्सियत पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। नाम को इल्मुल अदाद जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं उससे भी देखा जाता है। डेट ऑफ बर्थ जिस बंदे की हो और वो अपने नाम को इल्मुल अदाद के मुताबिक रख ले तो उसकी नंबरिंग बहुत मैच करती है। जैसे कि 1 नंबर की बात करें इल्मुल अदाद में, न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, ऐसे लोग मेहनती, कामयाब, शम्स की एनर्जी के मालिक, लोगों को फ़ायदा देने वाले, टेक्निकल कामों में हाथ और तरक्की और ज़िद्दी, लेकिन इनकी ज़िद होती है थोड़ी सी, और दुनिया की किसी भी शोबे में चले जाएं अपनी काबिलियत मनवाते हैं। इंजीनियरिंग का शोबा और टेक्निकल जो भी शोबे आएंगे वो 1 नंबर के ज़ेर असर आते हैं। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर की खासियत ये होती है, क्योंकि 1 से 9 तक की नंबर है खासियत है। 2 नंबर की खासियत ये होती है कि ये लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके माइंड में क्रिएशन, मून की एनर्जी होती है। मून का आगाज़ जो है चाँद, जिस तरह 14वीं का चाँद बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी देता है, बिगनिंग में आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होता है। जो लोग 2 नंबर की खासियत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 नंबर की डेट से होती है, वो लोग अक्सर लोगों से धोखा खाते हैं। जिस किसी के साथ हमदर्दी करते हैं वो लोग उनकी जड़ें काटते हैं, लेकिन हमदर्द होते हैं, ख्याल करने वाले होते हैं, एहसास वाले होते हैं, जज्बात वाले होते हैं। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें कुदरत की तरफ से अश्कार होती हैं जिसमें वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो फ़नून लतीफ़ा या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो 2 नंबर के ज़ेर साया आते हैं। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 नंबर से होती है या जिन लोगों का न्यूमरोलॉजी में अदद 3 बनता है, वो जुपिटर, मुश्तरी जहाँ कहीं होंगे वो हुक्मरानी का अंसर होता है। जुपिटर एक बुज़ुर्ग सियारा है। जुपिटर की एनर्जी कामयाबियाँ, कामरानियाँ, बड़ी बड़ी शोहरत, बड़ी बड़ी सीट पर होना और थोड़े से ज़िद्दी। अक्सर आर्मी के जो लोग होते हैं वो जुपिटर 3 की एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, पाकिस्तानी आर्मी और क्योंकि ये अपनी बात को मनवाने का फ़न जानते हैं, इनकी सलाहियतें बड़ी अरूज पे होती हैं, और ये भी थोड़े से हट धर्म और ज़िद्दी तो होते हैं, लेकिन ये दुनिया को दुनियावी रंग की तरफ देखते हैं, मादी चीज़ों से मोहब्बत और दुनियावी मामलात में बड़ी रग़बत रखते हैं। अच्छा। जिन लोगों का नाम का आगाज़ डेट ऑफ बर्थ 4 से होती है, सैटर्न, ज़ोहल की एनर्जी उनको मिलती है। इसके अलावा 4 नंबर की खसूसियात में ये लोग जो है जज्बाती होते हैं, तबीयत के मुताबिक ये बहस करते हैं लेकिन दिल के साफ़ होते हैं। जियो और जीने दो।
اکثر زندگی کی منزلوں میں یہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، لیکن ان کی اپنی صلاحیتیں بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ اسپرچویلٹی اور روحانیت کے تابع ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی ان کی جو ہے صلاحیتیں جو ہے ان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے نام کا آغاز 5 سے ہوتا ہے، 5 سے ہوتا ہے، وہ لوگ یا جن کی ڈیٹ آف برتھ 5 سے شروع ہوتی ہے، اس کو ہم مرکری عطارد سیارے سے جو ہے وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کی انرجی کی اگر ہم بات کریں، مرکری کی بات کریں، تو یہ لوگ ہر کسی سے نبھا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا جو ہے دماغی کام، دماغی صلاحیتیں عروج پہ ہوتی ہیں۔ یہ لوگ جس دماغی کام میں ہاتھ ڈالیں، یہ بہت سی صلاحیتوں کے مالک اور ہر طرح کے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پرائز بانڈ لیں ان کے نکلتے ہیں، اور محنت کے کاموں کی بجائے یہ دماغی کام، تقریری صلاحیتیں ان میں بڑی زبردست ہوتی ہیں۔ لوگوں کو جذبہ، جوش دلوانا ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ٹیم میں ہوں تو ٹیم کو کرش کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ 5 نمبر کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چلتا۔ ہر ادارہ، کیونکہ یہ مڈ میں ہوتا ہے، ہر ادارہ جہاں پہ مرکری کی انرجی نہیں ہوگی، علم و حکمت کی انرجی نہیں ہوگی، وہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کو ہر ادارے میں 5 عدد کی انرجی ضرور ملے گی۔ وہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کسی سے بگاڑتے نہیں، اور خاندان میں ان کا نمایاں مقام ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا صدمہ برداشت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے نام کا آغاز 6 سے ہوتا ہے، 6، اور جن کی ڈیٹ آف برتھ 6 سے شروع ہوتی ہے، وہ پیار اور محبت ان کے اوپر ہر وقت رہتی ہے۔ محبت کی دیوی ان پہ مہربان ہوتی ہے۔ یہ لوگ اچھا گھر، اچھی شہرت، پیسہ، بڑی گاڑی اور عزت مرتبہ ان کی جو ہوتی ہے شان ہوتی ہے، لیکن عشق محبت ان کی فطرت ہونے کی وجہ سے یہ اکثر لوگوں سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی اور اپنے گھر کو آسائش علائش کے ساتھ رکھنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں سے محبت کرنا، جانوروں سے محبت کرنا اور اپنی فیملی سے محبت کرنا ان کا تورہ امتیاز ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے نام کا آغاز 7 یعنی 7 ڈیٹ آف برتھ یا علم الادا سے 7 کے عدد سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے یہ اسپرچویلٹی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کا عدد 7 عدد مانا جاتا ہے۔ 7 نمبر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اسپرچویلٹی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کو اندر سے طاقت ملتی ہے، اور آنے والے وقت کی خبریں، سچے خواب دیکھنا، اور یہ مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کنسٹرکشن کے شعبے میں، پراپرٹی کے شعبے میں، اور روحانیت کے شعبے میں، آٹو کیڈ کے جو ہے بہت ماہرین 7 نمبر کے عدد کے زیر سایہ آتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک خامی ہوتی ہے، یہ اچھا بھلا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کام تھوڑا سا پیک پہ چلتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے کام کا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے پیک پہ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سے کام کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے پوری دنیا میں پھرنا، پوری دنیا کو دیکھنا، اور مذہبی مقامات پر جانا اور وہاں کے فائدے اٹھانا۔ تو یہ لوگ بہت زندگی میں بڑا نام کماتے ہیں، پاور بڑی ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی ڈیٹ آف برتھ 8 سے شروع ہوتی ہے، یا نام کو اگر ہم دیکھیں تو علم الاعداد میں 8 کا عدد آتا ہے، تو ایسے لوگ انقلابی ہوتے ہیں۔ تخت یا تختہ ان کی خوبی ہوتی ہے، اور ان کو جانچنا یا ان کو سمجھنا عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ مرنے کے بعد یاد آتے ہیں، جیسے بھٹو کا عدد جو ہے 8 کا تھا، خان کا عدد بھی 8 ہے نیمرولوجی میں، اور 8 نمبر جو ہے یہ مذہبی رجحانات کو تقویت دیتا ہے۔ یہ نمبر یا تو آپ کو عروج، کیونکہ سیٹرن زحل کے ساتھ دلالت کرتا ہے، یا تو آپ کو عروج کی طرف لے جائے گا، یا اگر آپ پستی کی طرف ہیں تو آپ کو بہت ڈاؤن بھی کر دیتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بزرگ سیارہ اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں، اور دین کی طرف ان کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے نام کا ڈیٹ آف برتھ 9 سے شروع ہوتی ہے، یا 9 سے آغاز ہوتا ہے، یا نیمرولوجی میں ان کے اعداد نکالیں تو 9 کی انرجی نکلتی ہے۔ مریخ 9 کے لوگوں کی اگر بات کریں تو 2 خامیاں، پھر خوبیوں کی بات کروں گا، ایک غصہ اور دوسری جلد بازی۔ یہ غصہ اور جلد بازی سے بچ جائیں
تو یہ لوگ بہت محنتی، حلیم، کریم، لوگوں کا خیال کرنے والے، خاندان میں بڑے معتبر، اور لڑائی جھگڑا فطرت، لیکن بہت سے مسئلوں کا حل بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ کامیابی و کامرانی کے ساتھ زندگی کی سیڑھیاں طے کرتے ہیں، اور جس بھی شعبے میں جائیں اپنا نام کماتے ہیں۔ اور جو بریق کے لوگ، 9 کے عدد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پاور، ان کی جسمانی طاقت بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ اچھا سر، بہت اچھا۔ سر میرا ہاتھ دیکھیں گے؟ ہاں ضرور دیکھتے ہیں۔ سر ہاتھ کے اوپر کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہ بھی لکھا ہوتا ہے انسان کی کتنی شادیاں ہونی ہیں، میں نے سنا ہے۔ ہاں جی، شادیاں بھی ہونی ہیں، آپ نے زندگی میں کیا کیا، آگے کیا کرنا ہے، اور کس طرح آپ کی زندگی جا رہی ہے۔ عورتوں کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں، رائٹ؟ دیکھیں دونوں ہاتھ اپنی اپنی انرجی رکھتے ہیں، دایاں ہاتھ بھی اور بایاں ہاتھ بھی۔ اوکے چلیں دایاں دیکھیں۔ اچھا جناب، آپ کا ہاتھ کیا کہتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں یہاں پہ یہ دماغ کی لائن ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دماغ کی لائن جو ہے یہ آپ کے اس خط کی طرف جا رہی ہے، تو دماغی طور پہ آپ بہت زیادہ صلاحیتوں کی مالک مانی جاتی ہیں۔ دماغی طور پہ کسی کو ہرانا آپ کے دائیں یا بائیں ہاتھ کا کمال کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایجوکیشن میں ابھی بھی رہتی ہیں تو آپ بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتی تھی، لیکن آپ کے شوقوں نے آپ کو پڑھائی سے دور رکھا۔ یعنی کہ پڑھا ہے آپ نے، آتی ہے ایجوکیشن اچھی کی حاصل کی ہے، لیکن آپ مزید اسکالرشپ حاصل کر سکتے بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اسکالرشپ لی، ہمیشہ فرسٹ آئی، کسی بچے کو ہلنے نہیں دیا، اور پھر ماسٹرز بھی ابھی کر رہی ہوں، مگر ہاں پڑھائی سے میں ڈسٹریکٹ ہو گئی۔ کیوں ہوئی یہ تو بتائیں۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے میرا شوق نہیں رہا تھا، لیکن ہاں میں جس بھی فیلڈ میں جاتی ہوں نا ادھر اسٹرگل کر لیتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا 6 نمبر بنتا ہے۔ جی جی آپ نے بتایا۔ اب 6 نمبر جو ہے اس کے اپنے ہی ٹیشن ٹیٹ نہیں ختم ہوتے۔ اچھا تو آپ کو اپنے لیے بھی تو جینا ہے، صرف پڑھنا تھوڑی ہے۔ جی جی تو آپ اپنے لیے جیتی ہیں، اپنے آپ کو وقت دیتی ہیں۔ دماغ بہت زبردست۔ زندگی کے اوائل میں، شروع میں آپ کی زندگی کی لائن ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو زندگی کے شروع میں آپ بڑی مشکل سے بچی ہیں، آپ سخت بیمار رہی ہیں۔ بالکل صحیح، ماما کہتی ہیں بہت بیمار تھی، امید ہی نہیں تھی بچوں کی، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ واو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے، آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی سپورٹ رہی ہے، اور آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پیسے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور پیسوں کا معاملہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں رکھتا۔ بالکل آپ کو قدرت کی طرف سے بڑے کام مل جاتے رہے ہیں، اب بھی ملتے ہیں۔ جب آپ کی اگر کوئی کہے کہ آپ کی جاب نہیں ہے تو آپ کے لیے اگلے دن ہی جاب تیار کھڑی ہوتی ہے۔ جی جی بالکل، اور ہمیشہ ہی ایسے کیا بات ہے سر۔ تو سپورٹنگ لائن آپ کی موجود ہے، اور یہ چلے گی زندگی کے ساتھ ساتھ۔ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں ویسے رکھتی، کھانا پینا آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا، بس کھاتی ہیں تو بس تھوڑا سا کھا لیا اور چھوڑ دیا۔ آپ کی امی کا یہی مسئلہ ہے کہ ناشتہ تو کر کے جایا کرو۔ جی جی بالکل، بتاؤ ایسا کہتے ہیں ویسے؟ ایسا ہی ہے، میں بڑے دن ناشتہ ہی نہیں کرتی، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اچھا مجھے جو سپورٹ حاصل ہوگی مزید 7 ایئرس ابھی ہے، ابھی چلے گی، ابھی تو ہے، مطلب مجھے ہر طرف سے سپورٹ ہے، ابھی تو مل رہی ہے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ سپورٹ تو ہے۔ لک لائن میں تھوڑا سا آپ کو پرابلم ہو جاتا ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ امیگریشن کرنا، باہر جانا، اور اس کی آپ کی خواہش ہے، وہ آپ کی آگے جا کے پوری ہوگی۔ دل کے فیصلے تھوڑے سے پرابلم کرتے ہیں، شہرت ہے آپ کی الحمدللہ، اور دماغ کے فیصلوں کے بجائے دل کے فیصلے آپ کے عورت ہوں نا، نہیں مگر سمجھدار ہیں، یہ نہیں سمجھدار ہیں اور پریکٹیکل ہیں، اور محبت ہر کسی سے کرتی ہیں۔ پہلے تو پیسے نہیں ٹکتے تھے آپ کے پاس، اب پیسے ٹکتے ہیں، ہر کسی کی بات سنتی ہیں، جو کرنا چاہیں کر لیتی ہیں۔ لیکن آپ کو کچھ یہ ہے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ اور دوسرا، آپ کا انگوٹھا نرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگوٹھا جس کا فلیکسیبل ہو، نرم ہو، کسی کی بات سن لیتی ہیں اور مان بھی لیتی ہیں۔ ہاں کچھ معاملات میں پرابلم ہوتی ہے کہ
آپ کوئی پروجیکٹ یا کام شروع کرتی ہیں تو اس کو کنٹینیوسلی نہیں رکھ پاتی، بلکہ پہلے بڑا جذبہ ہوتا ہے، بعد میں آپ اپنے جذبے کو ڈاؤن کر دیتی ہیں، اور پھر تھوڑا سا آپ کے پیچھے، اگر آپ کے پیچھے سخت قسم کا ڈنڈا لگا ہونا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر آپ کر ہی جاتی ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ بس مجھے نا رستے بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کدھر جاؤں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا بس یہ بتائیں شادیاں کتنی؟ ہاں جی، تو شادیاں، جی جناب، اچھا جی، شادیوں کے ساتھ ساتھ کمال بات یہ ہے کہ آپ کے بڑے زبردست قسم کے محبت چلیں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ جس سے شادی کریں گے اس سے آپ کی خواہش ہے اس سے میں محبت بھی کروں، یعنی کہ آپ اپنی شادی اگر آپ کی شادی ہوئی فیملی سے ریلیٹڈ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہاں رشتہ طے کر دیا، آپ کو یہ منظور نہیں ہوگا، آپ نے پہلے ہی طے کیا کہ جو میرا شریک حیات ہوگا میں اس سے ملوں گی، اسے کھانا شانا کھاؤں گی، اس کو دیکھوں گی کہ یہ میرے معیار پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں، انڈرسٹینڈنگ، تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی آپ کی شادی ہے۔ مگر یہاں پہ آپ کی تین لائنیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 لائنیں ہیں، مگر یہاں پہ اگر شادی کی 3 لائنیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی 3 شادیاں ہیں۔ اس میں یہ کہ مثال کے طور پہ ایک شادی پکی منگنی ہوتی ہے تو وہ کچھ عرصہ رہتی ہے تو پھر دوسری ہو جاتی ہے، تو پھر دوسری ہوتی ہے تو پھر تیسری۔ اس میں کمال بات یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو محبت جن سے آپ کی ہے وہ کبھی نہیں ختم ہوگی، وہ تو رہتی ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کو سپورٹ رہے گی، آپ کا جو شریک حیات ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، ہمیشہ ساتھ دے گا، وہ آپ کو ساتھ لے کے چلے گا۔ اب کئی لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہماری شادی کی 3 لائنیں ہیں یا 2 لائنیں ہیں تو ہماری 2 شادیاں ہوں گی۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک لائن ہے تو اس کے ساتھ دوسری لائن ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو آپ کا سپورٹیو جو ہے وہ آپ کا شوہر مل سکتا ہے، تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یا شادی کے بعد بھی آپ کا کوئی فیئر ہو سکتا ہے، ایسی بھی انرجی آتی ہے اگر لائنیں ایسی ہوں تو۔ اچھا نہیں، ویسے میں بہت لائل ہوں، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں تو 6 نمبر ہے ہی لائل، ہمدرد ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی 3 لائنیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ جو 3 لائنیں سپورٹنگ میں ہیں، یعنی کہ جس طرح اب یہاں پہ لائنوں کو اگر دیکھنا ہے نا تو آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ زندگی کی لائن کے ساتھ کیا سپورٹ ہے۔ تو زندگی کی لائن میں تو سپورٹ ہے، اگر وہاں سپورٹ ہے تو شادی، یعنی کہ آپ کا میاں آپ کو کہے گا کہ آپ کام کرو، اپنا میڈیا کا کام کرو، کیونکہ آپ کی خواہش ہے کہ میری شادی جن سے ہو وہ مجھے میرے کام سے نہ روکیں۔ یہ تو اچھا کئی چیزیں تو آپ نے خود پوچھنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ لائل ہیں تو آپ ادھر بیٹھی ہیں نا، اگر آپ لائل نہیں ہیں تو آپ کے کام کی ہی وجہ سے تو آپ کو اس سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سر یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ بڑے اپنے جو آپ کے ساتھ لائل ہے، سنسیئر ہے، اسے خواب سنائے، ہو سکتا ہے کوئی غلط تعبیر کر دے تو ویسا ہو جاتا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ نے بالکل 100% بات ٹھیک کہی۔ خواب جو ہے ہمیشہ اپنے ویل وشر کو بتانا چاہیے، جو آپ کے ساتھ سچی ہمدردی رکھتا ہو۔ کسی عالم دین کو خواب بتانا چاہیے، کوئی جو خواب کے اوپر پورا عبور رکھتا ہو۔ خواب کی اگر میں بات کروں تو اسلام میں ابن سیرین کا نام بہت مشہور ہے، وہ خوابوں کے بارے میں بڑی دسترس رکھتے تھے۔ اب ہم لوگ کرتے ایسے ہیں کہ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں فرض کیا آگ دیکھی، تو خواب کی تعبیر دیکھتے ہیں جی آگ دیکھنا تو نقصان ہوتا ہے۔ تو ابن سیرین کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے خواب میں آگ دیکھی، شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں آگ دیکھی، تو انہوں نے کہا آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک کو تعبیر بتائی گئی ہے آگ دیکھنے کی فائدہ، دوسرے کو تعبیر بتائی گئی ہے نقصان کی۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے پہلی تعبیر میں فائدہ بتایا اور دوسری میں نقصان بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نے خواب سردی میں دیکھا تھا، سردی میں آگ فائدہ دیتی ہے تو آگ نے فائدہ دیا، اور دوسرے نے خواب گرمی میں دیکھا تھا تو گرمی میں آگ کا نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نقصان ہوا۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ جو گرمیوں میں خواب ہے اس کی تعبیر اور جو سردیوں میں ہے اس کی تعبیر اور۔ ہم اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، کتابیں ڈھونڈتے ہیں اور اس کی تعبیر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حسد اس وقت بہت زیادہ ہے، اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھ لو گے
اور آپ کسی حسد والے سے تعبیر کروا لو گے تو اس نے اگر غلط تعبیر کر دی تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک پرندہ ہے, پرندے کے پر کے اوپر کوئی چیز معلق ہے, اور جیسے ہی آپ نے اس کو اڑایا, اور ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے خواب کو بتایا اور اس کی تعبیر منوعن ہو جاتی ہے. اچھا. اب خواب بھی 2-3 طرح کے ہیں. مثال کے طور پہ کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے پراگندہ جسے خواب کہتے ہیں, آپ نے سارا دن سوچا دماغ میں اور وہی چیزیں آپ کو خواب میں آ گئیں. اب یہاں پہ بھی ایک اسپریچویلٹی اور روحانی بندے کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو حقیقت کے بالکل عین ہوتے ہیں. کئی خواب ہوتے ہیں جو رات سونے کے پہلے پہر آتے ہیں. کئی خواب جو ہے تہجد کے وقت آتے ہیں. کئی خواب جو ہے وہ دوپہر کو بھی آتے ہیں. اب یہاں پہ ٹرینڈ بدل گیا ہے, اور کئی لوگ جب سوئیں ہی فجر کے بعد ان کے خواب کب آتے ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اکثر تو جو تہجد کے وقت خواب آتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو خواب کوئی برا آ جائے تو اس کا ایک تو یہ ہے طریقہ کہ وہ بندہ اٹھے اور بائیں طرف اپنے 3 دفعہ تھوکنا نہیں ہوتا, تھو 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 اس طرح کرتے ہیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, تاکہ وہ جو تعبیر اگر اس کی ہونی ہے نیگیٹو وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اس بندے کو بتایا جائے جو عالم دین ہو یا جو خوابوں کے اوپر دسترس رکھتا ہو. یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کو نبوت کا 46واں درجہ دیا گیا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ بشارت والی ہے تو وہ خواب ہے. اچھا. یہاں پہ میں ایک حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاؤں گا. ان کا ایک مرید تھا جو کہ خواب میں روزانہ جنت کی زیارت کرتا تھا, جنت جاتا تھا, حوروں سے ملتا تھا, فرشتوں سے ملتا تھا, اور وہ خوابوں کی دنیا میں بڑا رہتا تھا. تو حضرت باجزید بسطامی کو ان کے کسی دوسرے مرید نے بتایا کہ یہ آپ کا جو شاگرد ہے یہ ہر وقت خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں جنت میں جاتا ہوں, فرشتوں سے بھی ملتا ہوں, تو روحانیت کے اعلیٰ مدارج میں چلا گیا ہوں. تو وہ کچھ عرصہ حضرت کے پاس نہیں آیا. حضرت نے اس کے پاس جانے کا انتظام کیا, اس کے پاس پہنچے, ان کو فرمایا, شاگرد کو فرمایا کہ کیا آج کل چل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں خواب میں روزانہ جو ہے وہ جنت میں جاتا ہوں, فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت باجزید بسطامی نے فرمایا کہ یہ خواب تمہارا سچا تو نہیں ہے. تو وہ شاگرد نے سوچا کہ شیخ میرے درجے سے شاید جیلس ہو گئے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں. شیخ نے کہا اچھا اب جب تم رات کو جاؤ گے تو وہاں پہ 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. شیخ نے کہا کہ آپ کو شیطان یہ خواب دکھا رہا ہے, یہ خواب آپ خود نہیں دیکھ رہے. اچھا. رات ہوئی, مرید خواب میں جنت میں جاتا ہے, وہاں دیکھ رہا ہے کھانے آ رہے ہیں, تشتریاں آ رہی ہیں, اور حوریں اور سارا نظام چل رہا ہے. وہ حیران. شیخ نے توجہ کی, مرید جو کہ خواب میں تھا, تو اس نے کہا شیخ نے کہا تھا کہ جب آپ خواب دیکھو گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا. تو مرید نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی. جیسے ہی پڑھی تو وہ جو حوریں تھیں, وہ جو نظام تھا, وہاں ساری ہڈیاں, مردار اور بدبو, وہ سارا منظر سامنے آ گیا. جیسے ہی آیا آنکھ کھل گئی, کچھ بھی نہ بچا. تو مرید گیا شیخ کے پاس, معافی مانگی کہ حضرت مجھ سے غلطی ہوگی, معاف فرما دیجیے. تو شیطان بھی خواب دکھاتا ہے. اب شیطان کی طرف سے کوئی خواب ایسا آ جائے تو بندہ اسی خوابوں کی دنیا میں چلا جائے. تو کسی عالم دین سے پوچھ لینا چاہیے سونے سے پہلے, یا حی یا قیوم 10 مرتبہ پڑھنا, آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھنا, اول و آخر درود ابراہیمی پڑھنا. شیطان کی شر سے اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں. تو وہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کا وقت, اس کا بیان کرنا, اس کی تعبیر کرنے والا, اور جو تعبیر ہو اس کی بڑی اہمیت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تھا تو
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تو ایک نبی کا خواب 20 سال بعد جا کر پورا ہوا. 20 سال بعد جا کے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر بنے. اور ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے خواب دیکھا اور کل اس کی تعبیر ہو جائے. ہاں اچھے خواب کا ایک فائدہ ہے کہ اچھے خواب جو دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خواب اچھے ہوتے ہیں. اور خوابوں کی دنیا کی بجائے حقیقت کی دنیا کے اوپر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک ٹاپک ایک مسئلہ ہے کہ جو لوگ جادو زدہ ہوتے ہیں, نظر بد کا شکار ہوتے ہیں, یا جن کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے, ان کو کسی اور طرح کے خواب آتے ہیں. جب وہ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب میں شیطانی چیزوں کو دیکھتے ہیں, سانپ دیکھتے ہیں, بچھو دیکھتے ہیں, مردار دیکھتے ہیں, قبرستان دیکھتے ہیں. تو وہ خواب میں جب ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں شیطانی چیزیں نظر آ رہی ہیں. سر مجھے ایک خواب نے بڑا تنگ کیا. مجھے خواب کیا آتا ہے کہ مجھے ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے خواب میں, ٹھیک ہے, اور وہ لا علاج تھی. اور مجھے ایک دم سے خواب میں دورہ پڑتا تھا, میں کسی بھی چیز کے قریب جاتی تھی تو میں لرز اٹھتی تھی. اور وہ اتنا بھیانک خواب تھا کہ خواب میں ٹیسٹ کرواتی پھر رہی ہوں, دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی کچھ نہیں چھوڑا میں نے, لیکن وہ بیماری نہیں جا رہی. اور اس بیماری کو میں نے خواب میں فیل کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد خواب کے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ڈکلیئر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے مگر آپ کو کالا جادو ہے. یہاں پر میری نیند کھل جاتی ہے اور میں نیند سے بیدار ہوتی ہوں. اور وہ اتنا بھیانک خواب اور اس شدت کا ہوتا ہے کہ میں جب بیدار بھی ہوتی ہوں نا, مجھے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ٹھیک ہوں. اور میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں رات میں, اور میں بڑا ڈر گئی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور وہ خواب وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا تھا جہاں میں چھوڑا تھا. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایز اے اسپریچولیٹی کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو اس خواب کی تعبیر کی بات کروں گا. اس کی کچھ علامات وہاں آپ کو ملیں گی. مثال کے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے خواب میں جو صورتحال بتائی, اب میں خواب پہ جانے کی بجائے آپ کی علامات پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے جو روحانی طور پہ آپ دکھتی ہیں وہاں پہ آپ کے یہ شولڈر پہ سٹریس رہتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سر پہ یا آنکھیں کھینچی رہتی ہیں, آپ جلدی تھک جاتی ہیں. آپ جب سو کے اٹھتی ہیں تو آپ کا جسم درد کرتا ہے, تھکی ہوئی ہوتی ہیں, حالانکہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب بندے کے اوپر نظریں بد لگتی ہے تو بھی وہ ایسے خواب دیکھتا ہے. اچھا. اگر تو آپ کو یہ 2-3 علامات فیل ہوئیں جو میں نے بتائیں تو آپ کا یہ خواب سچا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ علامات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے دکھایا گیا, مگر یہ شیطان کی طرف سے نہیں دکھایا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو خواب ہے آپ نے دیکھا, اس کا اثر آپ کی والدہ پہ بھی پڑا. میں اب یہاں پہ کروں گا کہ آپ کی والدہ بیمار رہتی ہیں. تو زینب, آپ نے مجھے خواب بتایا, میں نے اس کی تعبیر پہ جانے کی بجائے میں نے آپ کو اس خواب کی علامات بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ چیزیں ہوں گی. اچھا, سٹریس رہنا, صحت کا صحیح نہیں رہنا, کندھوں پہ وزن رہنا, کھانے پینے کو دل نہیں کرنا, یہ اس خواب کی علامات میں ہے. پلس یہ کہ اگر آپ یہ خواب دیکھتی ہیں تو آپ کے ساتھ, کیونکہ جس بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی والدہ کا نام بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا. تو آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی بیمار ہو گئیں تو والدہ کے اوپر بھی اثر آیا ہوگا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے. میری امی کے اوپر اکثر اثر آتا ہے, آ جاتا ہے جب میں بیمار ہوتی ہوں. تو یہ خواب یہ ہے کہ آپ لوگ, آپ کی فیملی جو ہے کسی ایسے رشتہ داروں کی طرف سے ایسے معاملات کے زیر سایہ ہیں کہ جو آپ سے بغض, حسد اور کینہ رکھتے ہیں اور آپ کے اوپر تعویذات کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ لوگ اس لیول کی ترقی ابھی تک آپ بھی نہیں کر سکی. جی 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 بالکل ایسا, لائک اسٹرگل بہت زیادہ ہے, کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہیے صبح اٹھ کے اپنے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر کے پینا. ٹھیک ہے. آپ کو سونے کا بھی ایشو ہے, آپ کو نیند نہیں صحیح آتی. نیند تو میں گھوڑے بیچ کے سو نہیں, وہ تو سارا دن تھکتی ہوں گی نا. نیند صحیح نہیں آنا مطلب یہ ہے کہ بندہ سونے کے بعد فریش
اٹھتا ہے, آپ ہاں تھکی ہوئی شاید اٹھتی ہیں, یس اسٹریس تھوڑا, تو یہ نیند ٹھیک آنا تھوڑی ہے کہ ٹھیک ہے. ایک بندہ سو تو جاتا ہے, جب اٹھتا ہے تو آپ کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے, ٹانگوں پہ درد ہوتی ہے, جسم میں سٹریس رہتا ہے. تو اب یہاں پہ خواب کی تعبیر یہ کہ میں کہوں کہ جی جادو ہے, میں یہ اگر کہوں تو پتہ نہیں کسی نے ماننا ہے یا نہیں ماننا, تو میں نے آپ کو سیدھی علامات بتا دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کا خواب سچا ہے. ٹھیک ہے. ہاں مجھے ایسے اکثر لگاتار آتے رہے. ایک وقت تھا سر مجھے ایک ایسے خواب آتے تھے لگاتار کہ لائک میں کوئی گناہ کر رہی ہوں یا کچھ خواب میں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر رہا, اور پھر میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. نہیں, یہ بڑی زبردست بات. پھر میں نماز شروع کر لیتی تھی. میں تو آج کل نماز نہیں پڑھ رہی ہوں, شاید اس وجہ سے مجھے یہ خواب آیا. زبیدہ خاتون نے ایک خواب دیکھا. اچھا. انہوں نے خواب دیکھا کہ میرے ساتھ چرند پرند جانور پوری خلائق جو ہے وہ میرے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے. اچھا. یہ ایک تاریخ میں بہت بڑا خواب تھا. انہوں نے یہ جو خواب تھا یہ اپنی ملازمہ کو بتایا. اوکے. انہوں نے کہا کہ یہ خواب ایسا میں نے دیکھا ہے. وہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے اتنا برا خواب دیکھا, میں ملکہ ہوں اور یہ خواب ایسے کوئی دیکھے تو پریشان ہو جاتا. وہ بڑی پریشان ہوئی. انہوں نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں اس کی تعبیر ہو. انہوں نے اپنی ملازمہ کو تیار کیا اور ابن سیرین کے پاس بھیجا کہ اس کی تعبیر بتائیں. تو ملازمہ ابن سیرین کے پاس گئی اور ان کو خواب بتایا. تو ابن سیرین نے کہا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ تم دیکھ ہی نہیں سکتی, یہ تمہارا خواب ہے ہی نہیں. اچھا. انہوں نے کہا کیوں نہیں, میرا خواب میں نے دیکھا ہے. تو انہوں نے بڑی حد و حجت کی کہ یہ اگر خواب تمہارا ہوتا تو میں اس کو تعبیر دیتا, کیونکہ یہ خواب تمہارا دیکھنے والا ہی نہیں ہے, یہ خواب ہے ہی اس عورت کا جو کہ ملکہ ہو سکتی ہے یا بادشاہ ہو سکتی ہے. واپس چلے گئے. انہوں نے زبیدہ خاتون کو جا کے بتایا کہ انہوں نے تو خواب دیکھنے سے, بتانے سے, تعبیر بتانے سے انکار کر دیا. ان کا کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہی آئے. تو زبیدہ خاتون ان کے پاس آئیں, انہوں نے اپنا خواب بتایا. انہوں نے کہا کہ تمہارے سے ایسا کام ہوگا کہ پوری دنیا چرند پرند سب فائدہ اٹھائیں گے. ایسا کام اللہ تم سے لینے والے ہیں. خواب میں دیکھا برا, اچھا, اور تعبیر کی کہ تم سے ایسا کام ہوگا. تو انہوں نے میدان عرفات تک نہر نکلوائی جس میں پانی جاتا تھا, حاجیوں کو پانی پہنچتا تھا اور اس میں سے چرند پرند جانور سارے پانی پیتے تھے. اب خواب میں کیا دیکھا. اب ایک بندہ, اس نے ایک بیٹا, اس نے خواب دیکھا, بزرگوں کے پاس آیا, روئی جائے. انہوں نے کہا کیا ہوا, آخر کیا ہوا. کہتے جی میں گناہ کار ہو گیا. کہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں اپنی والدہ کے ساتھ ہم بستری کی. اچھا. یہ سچا خواب اس نے. تو وہ کہتا ہے میں تو معاف نہیں ہوگا, میری تو نمازیں بھی گئی, میں اتنا برا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر تو پوچھ لو. اچھا, انہوں نے تعبیر نکالی کہ تم اپنی زمین سے نفع پاؤ گے, جو تم کاشتکاری کرتے ہو یا زمین, کیونکہ زمین بھی ماں جیسی ہوتی ہے. اچھا. تو زمین سے نفع پاؤ گے, اور اس کی فصل بہت زیادہ ہوئی اور اس نے فائدہ اٹھایا. اب جو خواب ہم دیکھتے ہیں اچھا, اس کی تشبیہات بتانے والے کے اوپر منحصر ہوتی ہے. اگر ہم ہر ایرے گہرے کو اس طرح کے خواب بتائیں گے تو وہ تو کہے گا کہ تم نے بہت کوئی گناہ کر لیا ہوگا. بالکل. اور وہ خواب جو زبیدہ نے دیکھا, اور وہ خواب جو لڑکے نے دیکھا, اور وہ خواب جو گرم دنوں میں آگ دیکھنا اور سرد دنوں میں آگ دیکھنا, ان چیزوں کو اگر آپ باور کریں نا تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں اپنے خوابوں کو کیوں کسی کو بتاؤں. بالکل. میں تو اسی کو بتاؤں گا نا کہ جو اس کی تعبیر صحیح معنوں میں صحیح نکالیں گے. بالکل. تو ہم اپنے ہی خوابوں کی غلط تعبیر نکال کے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. سر ایک مجھے خواب آیا, ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, خواب میں وہ لوگ کہتے ہیں اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے. اور میں بار بار اس چیز کو ہاتھ لگا کے روتی ہوں کہ میں نہیں لگانا چاہتی, اللہ لگ جا رہا ہے مجھ سے ہاتھ. اور میں اتنا روتی ہوں, پھر میں اٹھتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھ سے تو کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, میں نماز شروع کر لی. اس خواب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, اس خواب کی اگر تعبیر ہے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ میڈیا کی لائن ہے,
बाय आप घर की तरफ से बहुत अच्छे अखलाक और दीन को लेकर निकले, आपके घर का माहौल बहुत दीनी है। बिल्कुल, मेरी अम्मी अब्बा ने जिंदगी में नमाज मिस नहीं की। अब मतलब मेरी अम्मी कहती हैं जब वो 7 साल की थी तो अब्बा की तरफ से था कि जब 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज पढ़े, और यकीन करें मेरी अम्मी को कभी नींद नहीं आई अगर उनकी एक नमाज भी छूट जाए तो। अब अल्लाह आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस लाइन में हो, मीडिया की लाइन में हो, अपने दीन की, अपने माँ बाप की इज्जत की हिफाजत करनी है। बिल्कुल, आप जिस भी शोबे में हो, जैसे भी लोग आपके इर्द गिर्द हों, सबसे ज़रूरी अपने माँ बाप की इज्जत है। तो आपके पास ऐसे बड़ी चीज़ें आएंगी जो कि आपके ईमान को, आपकी अखलाकियात को, आपको खुद एक इम्तिहान बन जाएंगी। सर ऐसा ही है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की। लाइक मेरा हुलिया, हमारी पर्सनैलिटी बच्चों की देख के कोई ये नहीं समझता, उन्हें लगता है पता नहीं बड़ी ओपन होंगी या अम्मी भी अब्बू ऐसे होंगे, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरी अम्मी अब्बा इतने नेक इंसान हैं। देखिए मेरी तो आपसे पहली मीटिंग है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ओ माय गॉड। तो अब ताबीर करना, उसकी रियलिटी तक पहुंचना ऐसा ही है। जब भी इवन मैंने सोचा भी कुछ तो मुझे ख्वाब आया और फिर मैं उठी और मुझे पता चला, मुझे अल्लाह ने साइन दिखाए हैं। और मज़े की बात, मेरी अम्मी और मेरे अब्बा, उनको हमेशा ख्वाब आ जाता है कुछ भी होना हो। मेरी अम्मी को ना ख्वाब आया कि इतना रश है, सब रो रहे हैं। मेरी अम्मी ने हमें ख्वाब सुनाया, हमने कहा मामा पता नहीं आप थकी हुई होंगी, आप सो गई होंगी, इसलिए ये ख्वाब आया है। हफ्ता हुआ तो अम्मी के चचा की डेथ हो गई। तो अक्सर हमेशा हमारे घर पे किसी ना किसी को ख्वाब आके निशानी कोई ना कोई मिल जाती है। तो ये बात आपने सही की कि मेरे जो इवन दादा और नाना थे वो बड़े रूहानी इंसान थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में किसी नए कड़वे सच के साथ।